رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ مبارکہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو پواد لگا رہی تھی۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ چراغ بجھ گیا، آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ جب سوئی گری بڑی تلاش کی تو سوئی نہ ملی۔ اتنے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ اندھیرا ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ جب اندر تشریف لائے حجرہ مبارک میں تو آپ کے چہرہ انور کے چمکار سے حجرہ مبارک کے در و دیوار چمکو تھے۔ اندر نور ہی نور ہو گیا۔ مسکرا کر کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ اتنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو وہ گم شدہ سوئی مل گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سوئی پہلے گم ہو گئی تھی، میں بڑی پریشان ہو رہی تھی، اندھیرے میں وہ مل نہیں رہی تھی۔ تو آپ کا چہرہ اقدس کتنا منور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی سے، اس کے نور سے مجھے سوئی عطا فرما دی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کی آنکھیں پر نم ہو گئیں اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ افسوس اس بندے پر کہ جو قیامت کے دن میرے اس چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو سجدہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے جس کو قیامت کے دن آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت نصیب نہیں ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ بخیل کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ بارک وسلم۔ ربی کائنات اللہ ذوالجلال نے یہود و حنود کی جو ان پر نعمتیں، ان پر نوازشیں فرمائی تھیں، ان سبھی کا ذکر ربی کائنات نے اس پارے میں تقریباً بیان فرمایا ہے۔ اب بچڑے کا پوجنا یہ ان کی غلطی کا ذکر کیا گیا۔ اب ربی کائنات نے جو ان پر کتاب عطا فرمائی تھی ان کے ہدایت کے لیے، ان کے جو مشعل راہ کے طور پر ربی کائنات نے تورات عطا فرمائی تھی، اس تورات کا ذکر ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا میں اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے آتینا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، والفرقان اور فرقان۔ یاد رکھیے کہ اس کتاب سے مراد تورات ہے، فرقان سے کیا مراد ہے؟ اس فرقان سے مراد یا تو کتاب تورات کے علاوہ کوئی اور معجزات ہیں، کیوں فرقان کا فرق لیا گیا فرق سے، فرق کا معنی ہے جدا جدا کرنا، یعنی ایسے معجزات جو حق اور باطل کو جدا جدا کر دیں، یا ایسے احکامات جو حق اور باطل کو جدا کر دیں۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان عطا فرمائی۔ لعلکم یہ دو چیزیں کیوں عطا فرمائی؟ لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ان کتاب کے نازل کرنے کی وجہ سے ہدایت نہیں، ہدایت پر ان پر ہدایت جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو ہدایت ہے وہ ان کتاب پر اور فرقان پر منحصر نہیں، وہ تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں کہ رب کائنات اللہ ذوالجلال نے ان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا۔ یہ ہدایت جو تھی چیزیں یہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے جو 12 قبیلے تھے، کیونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کے 12 بیٹے تھے نا،
تو ان بیٹوں کے 12 بیٹوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 12 ہی قبائل تھے. جیسے کہ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو لاوا ہیں ان کے اولاد سے. تو فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اور تورات اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی نا تورات، اس وقت بھی بڑی باتیں ہوئی تھیں. ربی کائنات نے فرمایا خذ بقوۃ، موسیٰ آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے. بخود ما آتیناک وکم من الشاکرین، تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کتاب کو پکڑیں اور شکر کرنے والے میں سے ہو جائیں. ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا خاتمہ ہو تو اس انداز سے ہو کہ تم میری توحید کا ڈنڈکا بجا اور میرے محبوب کی محبت کا پرچار کر. جب رب کائنات نے یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا الہی تو نے مجھے نبی بنایا، تو نے مجھے تورات کتاب عطا فرمائی، مجھ کو حشر پہ ہم کلامی سے ہمکنار فرمایا، تو محمد مصطفیٰ کون ہے جن کی محبت ساتھ ضروری ہے؟ رب کائنات نے فرمایا لولا محمد وامته لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملک مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک. فرمایا موسیٰ لولا محمد وامته، اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا، اس کی امت کو پیدا نہ کرتا، ما خلقت الجنت، فرمایا میں جنت کو پیدا نہ کرتا، ولا النار، نہ دوزخ کو پیدا کرتا، ولا الشمس ولا القمر، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، ولا اللیل ولا النہار، نہ رات کو پیدا کرتا نہ دن کو پیدا کرتا، ولا ملک مقربا ولا نبی مرسلا، نہ کسی فرشتے مقرب کو پیدا کرتا، نہ کسی نبی رسول کو پیدا کرتا، ولا ایاک موسیٰ میں تجھے بھی نہ بناتا. رب کائنات نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کا پرچار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ میرے محبوب کے ساتھ محبت. اللہ اکبر. رب کائنات نے یہ اتنے بڑے جو کتاب فرقان اور تورات جو ہے وہ عطا فرمائی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ فضل فرمایا، عنایت فرمائی تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب تورات اتارنے کا اتنا بڑا یہ اہتمام فرمایا. تو یہ تم پر احسان ہے، تمہارے باپ دادے پر بھی احسان تھا، اور آگے تم تورات کو پڑھتے ہو تو یہ تم پر بھی احسان ہے. اس سے آگے وہی واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو پوجا تھا نا، تو اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تم اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، واسطے قوم اپنی قوم کو کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلم کیا تم نے، انفسکم. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں رکھنے کے قابل نہ تھی اس کو وہاں رکھنا، یہ ظلم کا معنی ہے. ظلم اسے کہتے ہیں. یہ ایک بڑی جامع تعریف ہے. اگر آپ یاد رکھ لیں گے کئی سوالات آپ کے ذہن میں سے خود بخود ہی دفع ہو جائے گی کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کے قابل نہ تھی اس کو وہاں پہ رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کی چیز آپ نے خود بنائی ہے، آپ نے ایک چیز خود بنائی ہے، آپ کا دل چاہے آپ جہاں رکھیں، آپ کا دل جب چاہے اس کو توڑ پھوڑ دے یا اس کو سلامت رہنے دے، کوئی ظلم نہیں ہے. کیوں کہ وہ کسی کی چیز نہیں، آپ کی اپنی بنائی ہوئی. اسی طرح ہی اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ غریب رکھے یا امیر، اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے. چاہے وہ اس کو جوانی میں پروان چڑھا ہے، بوڑھا کر کے مارے، چاہے اس کو بچپن میں مار دے، ظلم نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی چیز بنائی ہوئی ہے جیسے چاہے. یہ میں نے اس لیے ظلم کی تعریف کی ہے تاکہ کثیر جو سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا اس کی خدا کشائی ہو جائے. فرمایا تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. انفسا یہ نفس کی جمع ہے. نفس کہتے ہیں ذات کو، جان کو، عین کو.
تو فرمایا تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جی جیسے مت خاذکم العجلہ، مسبب پکڑنے تمہارے بچڑے کو، یعنی تم نے بچڑے کو خدا بنایا، ان کی اس کی پوجا شروع کر دی. تو اب کیا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو. توبہ کی کئی اقسام ہیں جو کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے حالات میں گزر چکی ہیں. تو فرمایا توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. باری پیدا کرنے والا، خالق کے معنی بھی پیدا کرنے والا ہے، باری کے معنی بھی پیدا کرنے والا ہے. باری کہتے ہیں جو از سر نو چیز کو پیدا کرے. اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے. پہلے انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور کس چیز کی طرف دیکھ کر بنانا، یہ خالق. اچھا جی، فرمایا کہ فقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو. مطلب یہ ہے قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی آلے کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ جی اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو قتل کے لیے، اب جو 70,000 جب ان سے یہ غلطی ہوگی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم یہ غلطی کر بیٹھے ہیں، اب ہماری توبہ کی صورت کیا ہے؟ تو فرمایا اب یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ جنہوں نے پوجا ہے وہ اپنے سنوں کو نیچا کر کے بیٹھیں، اپنے کمر کے پیچھے ہاتھ کر لیں، اور اٹھنا نہیں، واہ والا نہیں کرنا. اور جنہوں نے نہیں پوجا تھا، کیونکہ اس وقت 3 گروہ بن گئے تھے نا. ایک گروہ تو وہ تھا جو جنہوں نے نہیں پوجا تھا، وہ تقریباً 12,000 باقی رہ گئے تھے جنہوں نے نہیں پوجا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے پوجا تھا. تیسرا وہ تھا جو نہ منع کرتا تھا نہ پوجتا تھا. تو جو 2 تھے جو منع نہیں کرتے تھے نہ پوجتے تھے ان کو، اور جنہوں نے پوجا تھا ان کو یہ سزا ہوگی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں پوجا تھا ان کو بھی سزا نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے غلطی نہیں کی تھی. لیکن جو کہتے ہیں کہ ان کی بھی غلطی تھی، وہ کہتے ہیں چاہے انہوں نے پوجا نہیں تھا لیکن منع تو نہیں کیا تھا، گویا کہ اس لیے وہ بھی ساتھ تھے. اب کیا تھا؟ 70,000 بندے ایک آن میں ہی قتل کیے گئے. اب جو قتل کرنے والے تھے ان کو حکم ہوا کہ قتل کرو. اب وہ بیچارے قتل کرنے کے لیے جب تلوار انہوں نے اٹھائی تو کیا دیکھا کہ نیچے کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا کچھ ہے. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم سے تلوار تو نہیں چلتی. تو رب کائنات کی طرف سے حکم ہوا، فوراً سیاہ بادل آ گئے، رات چھا گئی، اندھیرا جب ہو گیا اب حکم ہوا کہ کب کرنا تلوار چلاؤ. جب تلوار چلائی تو 70,000 بندہ ایک آن میں قتل ہو گیا. قوم چیخ اٹھی، پکار اٹھی. پھر موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر آپ طور پہ گئے گا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے، جی ان کی سفارش کرنے کے لیے. ربی کائنات فرماتا ہے کہ ذالکم خیر لکم عند بارکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے واسطے تمہارے پاس تمہارے پیدا کرنے والے کے. فرمایا اس یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ نے تمہاری خطا اس دنیا میں ہی معاف کر دی اس کی وجہ سے، ورنہ قیامت کے دن جہنم میں جلنا پڑتا. اب جو آدمی قتل کرتا ہے نا، قتل کے بدلے میں اس کو دنیا میں ہی قتل کیا جاتا ہے تو وہ آخرت کے جہنم کی سزا سے بچ جاتا ہے، ورنہ آخر کی جو جہنم ہے وہ اس کی سزا اس کے لیے کافی. جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، کہ جو آدمی کی جان بوجھ کر مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. اگر دنیا میں اس کو ساتھ لے کر اس کا بدلہ لیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ آگ سے نجات پا جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے بہتری ہوا نا. پھر مرنا تو تھا ہی، چاہے پہلے مر جاتا یا بعد میں مرتا. تو فتاب علیکم، پس توبہ قبول کی اوپر تمہارے، انہ هو التواب الرحیم، پس وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. جو اس خالق کی کائنات کا کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے ساتھ تم پر رجوع فرمایا اور تمہاری یہ خطا معاف فرمائی. اللہ تعالی ہمیں توبہ صبح کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آخر میں مسئلہ یہ ہے کہ نہانے میں غسل کے کتنے فرض ہیں؟ جی 3 فرض. کون کون سے؟ شاباش. نہیں شاباش، ویری گڈ، ٹھیک ہو. یعنی یہ 3 فرض تھے نہانے میں غسل میں، یعنی کلی کرنا، اگر روزہ نہیں تو غرارہ کرنا، اور روزہ سے کلی کرنا،
سارے منہ جسم میں پانی پھرنا، اور ناک میں پانی چڑھانا، اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی سخت ہڈی تک جو ہے نا پانی چڑھانا، اور روزہ ہو تو پھر صرف تھوڑا سا، زیادہ مبالغہ نہیں کرنا، اور سارے بدن پر پانی بہانا، یہ تھا غسل میں فرض۔ لیکن وہ کون سا غسل ہے کہ جس میں ایک ہی فرض ہے؟ سوال یہ تو جی ویری گڈ، شاباش، وہ صرف میت کا غسل ہے کہ جس میں صرف ایک ہی فرض ہے، وہ سارے جسم پر، مردے کے سارے جسم پر ایک دفعہ پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ یہ میت کے لیے یہ یعنی کہ فرض ایک ہی ہے، غسل جو فقہاء اکرام نے کتب فقہ میں لکھا ہے۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی صورت بنتی ہے جو سر وغیرہ کچلا جاتا ہے اور اس پر پٹی وغیرہ بندی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پانی نہیں بہا جاتا، تو وہاں پہ جیسے یا ویسے جسم پہ مسح کرتے ہیں نا، ہاتھ گیلا کر کے اس پہ مسح کیا جائے گا اور باقی سارے بدن پہ پانی بہا دیا جائے گا، تو میت کا جو غسل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی حالت بھی نہ ہو کہ ہاتھ پھیرا جائے، تو پھر باقی جسم پہ پانی بہا جائے گا اور اس جسم کی حالت کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ کے ایسا جل جاتا ہے یا ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں پانی بہایا ہی نہیں جاتا، تو پھر اس کے لیے پھر وہ معافی ہے، وہ پانی نہیں بہایا جائے گا، اس کو ویسے ہی اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نیکی کی صدق اللہ الرحمن الرحیم۔